حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین شریف کتاب الصبر کی آخری حدیث پاک پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے موقع پر سارا دن انتظار فرماتے اور شام کو ہمیں ارشاد فرماتے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کبھی بھی تمنا نہ کرے۔ ہاں، اگر مقابلہ کرنا پڑ جائے تو پھر صبر سے کام لیں، یعنی پیچھے نہ ہٹیں لیکن صبر سے کام لیں۔ دیکھیں، دشمن سے مقابلہ بعض بندوں کا یہ جنون بن جاتا ہے کہ بس کوئی ہلکا سا چھیڑے صحیح، وہ اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ لیکن اگر دشمن چھیڑ خانی کرتا ہے تو پھر صبر اور اللہ کی مدد کے ذریعہ سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے کتاب اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو بھگانے والے، ہماری مدد فرما۔ اگر مسلمان 100 صبر کرنے والا ہونا تو کافر 200 ہوں تو مسلمان ان پر غالب آ جاتے۔ اگر مسلمان 1000 صبر کرنے والے ہوں تو کافر 2000 ہوں تو مسلمان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن کا 10واں پارہ کہہ رہا۔ غزوہ بدر کی تاریخ کو اٹھائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے مختصر سی جماعت کو چلے تھے، 313 کا قافلہ تھا، تو جب مسلمان نکلے تو 8 تلواریں، 6 زرہیں، کچھ گھوڑے، اور وہ تلواریں بھی صحیح سلامت نہیں تھیں، کچھ کہیں کو دندانے پڑے ہوئے تھے تو کوئی زہر میں گزرنے والی تھی۔ تو جن کے پاس تلواریں یا نہیں تھیں انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخوں کو توڑ لیا تھا۔ یہودی اور عیسائی یہ بیٹھ کر مسلمانوں کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور آگے آگے حضور کی چادر رحمت اور تشریف لے کے جا رہے تھے۔ کافروں نے کہا، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مسلمانوں، جنگیں تو آلات سے لڑی جاتی ہیں، آپ کے پاس کوئی آلات ہے نہیں، اسلحہ ہے نہیں، آپ جنگ کس بل بوتے پہ لڑیں گے؟ تو انہوں نے حضور کی طرف اشارہ فرمایا، کہتے ہیں نہ کھنجر پر، نہ تیغ و تیر پر، نہ بھالے پر، نہ کھنجر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ جب صحابہ نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا تو حضور نے تو نہیں فرمایا صحابہ یہ تم شرک کر رہے ہو، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے، نبی خلاف شرع بات سن سکتا ہے؟
نبی شریعت کے خلاف بات نہیں سن سکتا، نبی کے سامنے شریعت کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ بھروسہ حقیقی طور پہ اللہ کی ذات بھی کرنا چاہیے، لیکن مجازی طور پہ بھروسہ بندوں پر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ شاید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جناب مجھے آپ سے نا 10,000 روپے چاہیے، ٹھیک ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ دیں جناب قاری صاحب میں آپ کو آج 22 تاریخ ہے، میں آپ کو 25 تاریخ کو دے دوں گا۔ اچھا 25 تاریخ کو جناب یہ کہہ دیں قاری صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میرا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ میں آگے سے کہہ دوں شاید بھائی مجھے تو تم پہ بھروسہ ہی تھا اور تو میں نے کسی کو کہا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات کوئی غلط ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے۔ بھروسہ حقیقی طور پہ اللہ کی ذات پہ ہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر قرض مانگنا بھی چھوڑ دیں، وہ پھر سارا کچھ ہی کرنا چھوڑ دیں۔ حقیقتاً بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہی ہے، لیکن مجازاً بھروسہ بندے پہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی حرام، کوئی ناجائز کام نہیں۔ جو لوگ بدعت کہتے ہیں نا انہوں نے بدعت کی تعریف ہی نہیں پڑھی کہ بدعت کیسے کہتے کسے۔ بدعت کی دراصل 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ یہ مدارس کا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے قلین ہونا یہ حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ مساجد پر ٹیلیں لگانا یہ حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ محرابوں میں نشک نگار کرنا، شیشے لگانا حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے وضو خانے حضور کے دور میں تھے؟ نہیں تھے۔ یہ اس طرح کے لاؤڈ سپیکر حضور کے دور میں تھے؟ نہیں تھے۔ یہ اس طرح کے لائٹس کا ہونا حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ بجلی کا ہونا حضور کے دور میں تھا؟ نہیں۔ موٹر سائیکل حضور کے دور میں تھا؟ نہیں۔ کار حضور کے دور میں تھی؟ نہیں۔ بس حضور کے دور میں تھی؟ نہیں۔ پھر سب کچھ ختم کر دو۔ یعنی بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز حضور کے دور میں نہ ہو وہ بعد میں آ جائے، اسے بدعت کہتے ہیں نا۔ اور تو بدعت کی تعریف نہیں ہے، پھر سب کچھ جلا دو، سب کچھ ختم کر دو۔ اس لیے ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ خیر بات لمبی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں حضور پہ بھروسہ ہے۔ جب میدان بدر میں پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے کفار کی طرف سے ایک جاسوس آیا تھا جس کا نام تھا عمیر۔ اس نے جا کے کافروں کو کہا کہ وہ 70 سے کچھ کم اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں، تو یہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ ایک خدا کے ساتھ یا 63 خدا کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا، لہذا کل لڑائی کوئی نہیں ہونی، رسی اکٹھیاں کرو، ان کو کل باندھیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ باندھ کے لوگوں کو بتائیں گے یہ لوگ نیا دین لے کے آئے۔ تو عمیر نے کہا میری پھر ایک بات بھی سنو، ان لوگوں کے ساتھ لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور ان میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک تمہیں ایک ایک کو زخمی صاحب کی طرف لڑ نہیں جائے گا، اور اگر تمہارے اتنے لوگ مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس ہے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو رسی کٹھیاں کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ خیر صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بڑے ناز والی دعا، بڑے نخرے والی دعا۔ حضور اللہ کے محبوب ہے نا، محبوب کا نخرہ تو ہوتا ہے پھر محب کے سامنے۔ حضور نے دعا کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے سجدہ فرمایا، حضور روئے جا رہے ہیں،
حضور کی چادر مبارک سر سے آتی ہے تو کندھوں پہ آ جاتی، پھر پیٹ پہ آ جاتی، فرماتے میں ٹھیک کرتا ہوں، میں حضور سے کہتا ہوں حضور بس کیجیے، حضور اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن حضور کیا دعا مانگتے؟ مسلمانوں اس دعا کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور کہتے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، آپ بور تو نہیں ہو رہے، آپ گفتگو لمبی ہوگی تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اللہ میں نہیں کہتا تو ان کو بچا لے۔ کیا بات ہے، میں نہیں کہتا تو ان کو بچا لے، لیکن یاد رکھ یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا، یہ نہ رہے جو 313 کی مٹھی میں لے کے آیا ہوں تو پھر قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ کیسا نخرہ ہے، کیسا ناز ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک حضور نے سر اٹھایا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل آ رہا ہے، گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور اس کے سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، یہ صبر کا نتیجہ مل رہا ہے۔ پھر اللہ نے 3000 فرشتہ اتارا، پھر اللہ نے 5000 فرشتہ اتارا۔ میں بات کو ختم کروں، یہ فرشتہ تو ماشاءاللہ ایک ہی کافی ہے، کیا اس کا نام ہے؟ اسرائیل، سب کو یاد ہونا چاہیے، کیا نام ہے اس کا؟ اسرائیل، وہ ایک ہی کافی ہے۔ یہ 3000 اور 5000 فرشتہ کیوں اترا؟ کچھ مفسر نے کچھ وجہ لکھی، کئی مفسرین نے کئی وجوہات لکھی۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی، عاشق کی بات عاشقوں کو معلوم ہوتی ہے، وہ اپنی تفسیر نور القرآن میں لکھتے ہیں اصل میں 3000 یا 5000 فرشتے اس لیے اتارے گئے، جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس فوج کا آرمی چیف اللہ کا حبیب ہے، اس فوج کی کمانڈ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہمیں بھی اجازت دینا، ہم تیرے حبیب کی کمان میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں، ہم تیرے حبیب کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے جو داستان رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا۔ پھر آخری بات، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، ایک کی 12 سال عمر ہے، ایک کی 13 سال عمر ہے۔ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کدھر ہے؟ ابو جہل کدھر ہے؟ واہ، ابو جہل کدھر ہے؟ ان کا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے، اس کے پاس تو فوج ہے، اس کا پیرا لگا ہوا ہے، اس کے کمانڈو کھڑے ہوئے ہیں، وہ آرمی چیف ہے۔ پتہ ہے بچوں نے کیا جواب دیا؟ بچوں نے تو عربی میں جواب دیا ہوگا نا، ایک شاعر نے اردو میں ترجمہ کیا ہونا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اللہ کے محبوب کو برا بھلا کہتا ہے، ہم نے سنا ہے۔ صحابہ نے کہا وہ بیٹھا ہے، بچے چپٹے اور بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یہ صبر کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے، میرے رب نے پھر اسلام کو فتح عطا کی۔ صبر کی بہت داستانیں ہیں، اگر سنائی جائیں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ کل آپ سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جو صبر کا واقعہ وہ عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے اور عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔